محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اطاعت رسول اگر رہنما نہ ہو تو مسافر پر کبھی راستہ نہیں کھل سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اپنی اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ خدا کی پہچان علم کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان بھی علم سے عطا ہوتی ہے۔ جب سے انسان اس سیارہ زمین پر آباد ہوا ہے، اس وقت سے آج تک ہر دور میں کسی نہ کسی خطہ میں کوئی نہ کوئی ایسا انسان ضرور پیدا ہوتا رہا ہے جس نے بنی نوع انسان کو سیرت و کردار کی تعمیر کی دعوت دی اور اعمال کی درستگی کا درس دیا۔ ان عظیم رہنماؤں نے، جنہیں پیغمبر رسول اور نبی کہا جاتا ہے، ہمیں بنیادی انسانی صفات پر احسن طریق سے قائم رہنے، حیوانوں سے ممتاز زندگی گزارنے اور بلند ترین اخلاق کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ان تمام عظیم رہنماؤں میں سب سے ممتاز ذات مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خدا کا ذکر ہوتا ہے۔ ہر انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، ہر وقت اس کے ذہن میں خدا کے تصورات تشکیل پاتے رہتے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان خدا سے لا تعلق ہو کر زندہ نہیں رہ سکتا، حتیٰ کہ لا دین بھی ہر وقت خدا کے ہونے یا نہ ہونے کی بحث میں ہے۔ اسی طرح قرآن دنیا کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت اس دنیا میں سب سے زیادہ یاد کی جا رہی شخصیت ہے۔ بلا شبہ حضور کو روئے زمین پر آنے والے ہر انسان سے زیادہ چاہا گیا ہے اور چاہا جائے گا۔ کفار اور مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، محمد وہ ہیں جن کی تعریف کر دی گئی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان کاملیت کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی نہ کوئی کمی ہر شخص میں آخرکار دکھائی دے گی، چاہے وہ علم و عرفان کی کتنی ہی بلندی پر کیوں نہ پہنچ جائے۔ اس دنیا میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ رب العزت نے کاملیت بخشی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی فضیلت انہیں سراج منیرہ کے مقام پر فائز کرتی ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرما دیا ہے، اب اسے کون روک سکتا ہے؟ دنیا بھر میں ایسی کوئی مثال نہیں کہ ایک ایسا نبی جو 1400 سال پہلے اس دنیا سے گزرا آج بھی دنیا کو بدل رہا ہو۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، تمام انبیاء اپنے ادوار تک محدود رہے۔ ان کے گزر جانے کے بعد ان کی تعلیمات اور کتابیں خدا نے انہیں دی تھیں، انہیں بدل ڈالا گیا، مسخ کر دیا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کی ذات مبارک سراج منیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہر آن ہر لحظہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ غور کریں تو بھید کھلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کفار مکہ نے یہی کیا تھا، پہلے انکار کیا، تمسخر اڑایا، پھر اذیتیں دی، مخالفت کی انتہا کی، پھر جنگیں لڑیں اور آخرکار انجام یہی ہوا کہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو پہنچنے لگے۔ جیسے کفار مکہ نے کیا وہی اب ساری دنیا کر رہی ہے۔ اس امر میں تو کوئی شک نہیں کہ دنیا کا اختتام قریب ہے اور اللہ نے اپنے حبیب سے جو وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کر کے رہے گا۔ پہلے ساری دنیا کے کفار اور مشرک اسلام کا مذاق اڑاتے رہے، پھر مخالفت پر اتر آئے اور اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ جنگیں لڑی جا رہی ہیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، مگر جس قدر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ان کے گرد اور دھیان تک گونجتا ہے۔ اللہ جو نفسیاتی دباؤ کفار پر ڈال رہا ہے، یہ اسے کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اب خود یورپ، امریکہ، برطانیہ کے بڑے بڑے مفکر حضور کی حیات مبارکہ کے مطالعے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پوری دنیا پر عیاں ہو رہی ہے۔ وہ وقت قریب آتا جا رہا ہے جب یہ تمام دنیا اس طرح فوج در فوج دین محمد میں داخل ہونے لگے گی جیسے کفار مکہ ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم معجزہ قرآن ہے۔ قرآن کی صورت اللہ نے تاریخ کا ریکارڈ مستند ترین ثبوت کے ساتھ مہیا کیا۔ نزول قرآن اس وقت ہوا جب پوری انسانی تاریخ پوری طرح مسخ ہو چکی تھی۔ مثال کے طور پر جن انبیاء کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان کیے
ان کا مقصد ہرگز قصہ گوئی سے دنیا کو متاثر کرنا نہ تھا، بلکہ قصص الانبیاء کی صورت اللہ نے تاریخ کو مربوط کر کے انسان کو پہلے گزر چکے ان قدیم حقائق سے روشنا کروایا جن کی علم تک پہنچنا انسان کے لیے ممکن نہ رہا تھا۔ یہ بات بہت کم مسلمان جانتے ہیں کہ قرآن وہ پہلی اللہ کی کتاب ہے جس کی بدولت انسان نے تاریخ کو پہلی بار منظم طور پر ریکارڈ کیا ہے۔